اب اسی آیت مبارکہ کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ ذکر ایک نہیں ہے، ذکر کئی ہیں۔ جس طرح سبحان اللہ کا ذکر اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ہے، الحمدللہ کا ذکر اللہ کی حمد کو بیان کرنا ہے، اللہ اکبر کا ذکر اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ کا ذکر اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو بیان کرنا ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت کے ذکر کی کئی اقسام ہیں۔ جس طرح نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح و تحلیل بھی اللہ کا ذکر ہے، جو آپ حضرات اوراد و وظائف کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے سارے اذکار ہیں یا اتنے سارے وظائف ہیں تو ان تمام اذکار میں سے کون سا ذکر ہم کریں تو ہمیں زیادہ نفع ہوگا؟ انسان ہے، حریص ہے، لالچی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں کہ کام تھوڑا ہو لیکن مجھے نفع زیادہ ہو، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ تو بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ذکر کرو اس سے نفع زیادہ ہوگا، یہ ذکر کرو اس سے نفع زیادہ ہوگا، تو ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے پوچھ لیتے ہیں، جہاں سے ہمیں اللہ کا تعارف ملا ہے تو وہیں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ ذکر اللہ اکبر بھی ہے، ذکر الحمدللہ بھی ہے، ذکر سبحان اللہ بھی ہے، ذکر لا الہ الا اللہ بھی ہے، اس طرح دیگر اذکار بھی ہیں، جس طرح اسماء الحسنی ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم کون سا ذکر کریں کہ ہمیں نفع زیادہ ہوگا، یعنی ہمارا رب جو ہے ہمارے اس ذکر سے زیادہ خوش ہوگا، راضی ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، جس کو طریقت کی زبان میں یا روحانیت کی زبان میں، عملیات کی زبان کے اندر ہم اس کو نفی اثبات کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفی اثبات کہتے ہیں۔ اور عام زبان کے اندر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یا اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک ستون ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے ایک ستون کو پیدا کیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک بار کلمہ طیبہ یا ایک بار کلمہ توحید پڑھتا ہے، تو وہ ستون حرکت میں آ جاتا ہے، وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ تو رب اس ستون کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ قرار پکڑ، ٹھہر جا، تو کیوں لرز رہا ہے، تو کیوں کانپ رہا ہے، تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تو وہ ستون جو ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، بندہ نے زمین پہ، بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ جب تک اس کی بخشش نہیں ہوتی تو مجھے قرار کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے قرار کیسے آ سکتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ اے ستون ٹھہر جا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، ابھی کلمے کے الفاظ اس کی زبان پہ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت اس کی بخشش کر دی تھی۔ تو اللہ جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بار کلمہ پڑھنے پہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اوپر بخشش ہے، ایک بار۔ اور اجر و ثواب کا اندازہ کر سکتے؟ جب رب ساری خطائیں معاف کر کے بخشش فرما رہا ہے تو اس کلمے کا جو اجر و ثواب ہے اس کا انسانی عقل جو ہے وہ احاطہ کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، جس نے ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جس نے دو بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے جہنم کے 7 دروازے اس کے اوپر بند کر دیے، یعنی جہنم سے اس کو بری کر دیا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے جنت کے 8 دروازے اس کے اوپر کھول دیے کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔
یعنی ایک بار پڑھا تو گناہوں کی بخشش، 2 بار پڑھا تو جہنم سے بری، 3 بار پڑھا تو جنت کے مالک بن گئے، جنت کے وارث بن گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض اتنا کہا، ایک بار لا الہ الا اللہ، نفی اثبات، لا الہ الا اللہ، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اب اللہ والو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جنہوں نے ثواب کے لیے اذکار کیے، ثواب کے لیے وظائف کیے، انہیں یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھی، انہیں یہ فضائل نہیں پہنچے تھے، یا ان کو یہ فضائل نہیں سنائے گئے تھے، یا انہوں نے یہ فضائل احادیث مبارکہ کی کتابوں میں نہیں پڑھے تھے، تو وہ کیا کرتے رہے؟ اوٹ پٹانگ جو ہے وہ شرائط کے بغیر وظائف کرتے رہے اور اپنی زندگیوں کو برباد کر لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے، ایک بستی سے گزر ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ آگ کی پرستش کر رہا ہے، جس کو مجوسی کہتے ہیں۔ آگ کی کیا کر رہے؟ پرستش کر رہے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر پوچھا کہ کب سے آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 20 کم 500 سال سے۔ سمجھ آئی؟ 20 کم 500 سال سے، یعنی میں 480 سال سے آگ کی پرستش کر رہا ہوں، یعنی پوجا کر رہا ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس مجوسی سے، اس بڑے سے کہا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ حقیقی رب کی طرف تو لوٹ آئے؟ جس رب نے اس آگ کو بھی تخلیق کیا، جو اس آگ کا بھی رب ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ تو ذرا توجہ کے ساتھ اور دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سنیں۔ تو وہ مجوسی جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، تیرا رب جو باغی ہو جاتے ہیں، جو باغی ہو جاتے ہیں، جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو کیا ان کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا تیرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں، جب وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو کیا اگر وہ لوٹ کر آنا چاہیں تو اللہ انہیں قبول کر لیتا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا رب جو ہے راحم المساکین ہے، ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ رحیموں سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، کریموں سے بھی بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ تو آج ابھی اور اسی وقت شرک سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آ، اللہ تیرے گناہوں کے بھی معاف کر دے گا اور اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں بھی قبول کر لے گا۔ وہ تو ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ترغیب دی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کو کھولا، تو وہ زاروں قطار رونے لگا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، کاش مجھے پتا ہوتا کہ موسیٰ تیرا رب اتنا کریم ہے تو میں کبھی بغاوت نہ کرتا، میں اللہ سے کبھی بگاڑتا نہ، کہ تیرا رب جو ہے وہ 500 سال کم و پیش جس نے بغاوت میں گزار دی ہیں، آج اس کو اپنی غلطی کا ادراک ہو رہا ہے کہ میں غلط ہوں، تو میں اگر لوٹ کے آنا چاہتا ہوں تو تب بھی مجھے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیسا کریم رب ہے، کیسا رحیم رب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے سینے کو، اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے کلیم، سلام پیش کرو، سلام پیش کرو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ اب اسے بس یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ جو ہی یہ کلمہ پڑھا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اللہ نے ہدایت کا نور اس کے قلب کے اندر اتارا ہے، تو اس نے ایک دم چیخ ماری اور غشی اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو ہلا جلا رہے ہیں کہ اٹھو، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ جب اس کو بہت زیادہ ہلایا جلایا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ کون سی نماز پڑھی تھی اس نے، کون سا حج کیا تھا اس نے، اور کون سا اس نے چہل کاف کیا تھا، اور کون سی اس نے حزب البحر پڑھی تھی، یا کون سا اس نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا تھا، یا کون سا اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا تھا؟ کوئی قربانی نظر آ رہی ہے؟ محض اتنا کہا ہے، ابھی اور اسی وقت کہا ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، میرے اوپر
اس کے حالات کو کھول دے، یعنی برزخ کی دنیا میرے اوپر کھول دے کہ تو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کفن دفن میں مشغول ہو گئے، اس کو قبر میں اتارا، تو قبر میں اتارنے کے بعد اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میری قوم پوچھے تو میں کیا بتاؤں کہ تیرا رب جو ہے وہ کیسا ہے، جو لوٹ کے آتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، تو اے اللہ میرے اوپر منکشف فرما دے۔ تو فوراً سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں۔ اور رب پوچھتا ہے کہ اے میرے کلیم آپ نہیں جانتے، اے میرے کلیم آپ نہیں جانتے جو محض ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو میں جہنم سے بری کر دیتا ہوں، گناہ اس کے معاف کر دیتا ہوں اور جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔ جو ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہوں، عذاب کو ہٹا دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں اور جنت کا وارث بنا دیتا ہوں، میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، جو لوٹ کر آتا ہے میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ شرط کیا ہے، قیمت جنت کی کیا ہے، یا میرے قرب اور معرفت کی قیمت یا چابی کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کو چابی لگا کے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے رحمت کو تو ایک بار کہو لا الہ الا اللہ۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب اپنے قوم میں گئے تو قوم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ، یعنی اس مجوسی کے ساتھ جو نو مسلم ہو گیا، اس کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے میرے سامنے یعنی میرے ہاتھ پہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، موسیٰ رسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، اس نے 24 حروف پڑھے۔ اللہ نے ایک ایک حرف کے اوپر 20 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے ایک ایک حرف کے اوپر 20 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہون شافی پوچھدا ہے چیل کاف لے کے آؤ، میرا بھی تو حق ہے نا، اب لے کر آؤ دعائے سیفی اور چیل کاف۔ بے شک وہ اللہ ہی کے نام ہے، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ اللہ والو ان کے ساتھ بے تحاشا شرائط ہے، وہ خواص کے وظائف ہیں، وہ عوام کے وظائف نہیں ہے۔ حزب البحر عوام کا وظیفہ نہیں ہے۔ اس طرح چیل کاف ہے، دعائے سیفی ہے، دعائے گنجرش ہے، یا اور دیگر اس طرح کی دعائیں ہیں یا وظائف ہے اور ادو وظائف ہیں، وہ ایک تو ان کا درجہ کیا ہے، مستحب کا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ ان کے ساتھ پیچیدہ جو ہے وہ شرائط ہے۔ جب تک آپ ان کی شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ میں آج بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ کیسے پڑھا جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ علم جو ہے اہل علم سے ملتا ہے اور ذکر اہل ذکر سے ملتا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر جس طرح آپ نے پڑھا ہے پھر آپ اپنے اندر جھانکنا کہ ہم کیسی جہالت کی پنڈوں کو جو ہے وہ ولی اللہ سمجھتے رہے، کتب سمجھتے رہے، ابدال سمجھتے رہے، اور اپنے بچوں کا رزق جو ہے وہ چھین کے ان کو ڈونیشن کے طور پہ بیچتے رہے۔ پیر جو تھے وہ کنگال تھے، وہ خوشحال ہو گئے، ہم خوشحال تھے کنگال ہو گئے۔ غلطی کہاں ہوئی؟ پڑھا لا الہ الا اللہ ہی ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا۔ غلطی کہاں ہوئی؟ اللہ کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ سے۔ تو اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ آ گیا حکم اللہ کا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ آگے ہمارے اندر یہ سوال آنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ذکر میرا کثرت سے کرو، کثرت کتنی ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ جواب دینا کہ میں کتنا کروں گا تو میرا وہ ذکر کثیر کہلوائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی میں کتنا ذکر کروں گا تو ذکر کثیر وہ کہلوائے گا۔ ایک تو مجھے اس کا یا اللہ جواب چاہیے، دوسرا مجھے یہ جواب چاہیے کہ کون سا ذکر کروں جو تجھے پسند ہے، جس کا میں نے ابھی شروع میں جواب دیا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ ذکر کرنا کینجے، ذکر کرنا کینجے، ہر کم دا چاجے، نچن دا بھی چاجے۔ جے نچن دا چاج ہوئے تے بندہ بھلا بن جاندا ہے، جے نچن دا چاج نہ ہوئے تے بندہ کنجر بن جاندا ہے۔ بات وہی ہے، کنجر بھی ناچتے ہیں تے بلا بھی نچدا ہے۔ جے نچن دا چاج ہوئے
ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ कंजर बन जाता है। हमारे साथ अल्लाह वालों वही हुआ है कि जिनको अल्लाह अल्लाह करना आ गई, जिन्होंने सीख कर अल्लाह अल्लाह की, वो कोई गौस बन गया, कोई अब्दाल बन गया, कोई कुतुब बन गया, कोई अल्लाह का वली बन गया, अल्लाह के दर का फकीर बन गया। तो जिन्होंने अल्लाह अल्लाह किसी से पूछ कर नहीं की, वो रज्जत के मरीज बन गए। हाँ हुण बोल लो, तुहाडे घर किन्ने को कुतुब पैदा होए ने। हर घर के अंदर दीनदार, हर घराने के अंदर क्या है, एक रज्जत का मरीज, दो रज्जत का मरीज, एक रज्जत का मरीज, दो रज्जत का मरीज। ला इलाहा इल्लल्लाह करते हमने वली अल्लाह बनना था, कुतुब बनना था। एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह हमने कहा तो मैंने क्या भी हदीस पाक का मफहूम बयान किया कि सारे गुनाह माफ। तो आगे तो हमारा सफर शुरू होना था अल्लाह के कुर्ब का और अल्लाह के मार्फत का, तो साडा हस्पताल वाले पास सफर शुरू हो गया। ला इलाज बीमारियां हमारे घर में आ गई, हम कंगाल हो गए, रोटी से तंग हो गए, हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, हमारे घर में बेबरकती शुरू हो गई, और आखिर ये होया कि असी कखों हौले हो गए। एक केड़ी वलायत है? समझ आई कोई बात, या शर्म आनी शुरू हो गई है? शर्म आनी शुरू हो गई है या समझ आनी शुरू हो गई है? कहते जी शर्म आनी शुरू हो गई। हुण ते एडा मैं कोझा भी नहीं हैगा कि मेरी तरफ आप आंखें उठा के भी ना आप देखो है। हुण शर्म आनी शुरू हो गई है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार कहा तो सारे गुनाह माफ, तू जन्नत का वारिस बन गया, जहन्नम का खौफ या जहन्नम का अजाब सब कुछ अल्लाह ने खत्म कर दिया तेरे पर। अब आगे तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जितनी बार भी कहता है तो तेरा सफर अल्लाह की तरफ बढ़ता जाएगा, कुर्ब और मार्फत का, और तेरा सफर तबाही की तरफ जो है वो बढ़ता गया, तेरा सफर अस्पतालों की तरफ बढ़ता गया, तेरा सफर जो है बदहाली की तरफ बढ़ता गया, और आखिर तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आयत करीमा की सूरत में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की सूरत में, कलमा तमजीद की सूरत में, कलमा तौहीद की सूरत में, कलमा तैयबा की सूरत में, यानी जो लोगों ने ऐसे अज़कार किए जिनके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह आता था, आज दास्तान ने इबरत बन गए हैं, उजड़ गए हैं, कखों हौले हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? दो बातें हमारे सामने अब आएंगी, या तो कलमे के अंदर गड़बड़ है, या जो फजाइल मैं सुना रहा हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, माज़अल्लाह उनके अंदर गड़बड़ है, ये फजाइल ठीक नहीं है, यही बात है ना। तो या फिर पढ़ने वाला ठीक नहीं है, या फिर पढ़ने वाला ठीक नहीं है। अब आप इसके अंदर गौर करें, तहकीक करें। जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अंधी तकलीद नहीं करनी, ना किसी के पीछे आज के दौर में अंधे बन के चलना है, काने बन के चलना है, और ना हमारे पीछे चलना है। हम तो क्या कहते हैं कि आंखें खोल के रखो, हमारे बारे में भी आंखें खोल के रखो और दूसरों के बारे में भी आंखें खोल के रखो, बल्कि आंखें फाड़ के रखो। ये वाला दौर है। अब हमारे सामने दो बातें आई हैं, या तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जो वादे किए गए हैं, जो फजाइल बताए गए हैं, जिनका मफहूम मैंने अभी बयान किया है या हदीस मुबारक के अंदर आए, या तो ये ठीक नहीं है एक बात, या ये है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया यानी जो जाकिर है, या ये ठीक नहीं है। दो बातें हो गई ना, ये दो बातें आती। अब जब इन दो बातों की हम तहकीक करेंगे, अपने अपने इलाकों में आप काम करेंगे, तो पहली बात तो आप फौरन रद्द कर देंगे कि ये तो जी पत्थर पे लकीर है, जो कमली वाले ने फरमा दी है वो हरफे आखिर है। ये बात तो हो गई गलत साबित कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो हक है, वो सच है। तो पहली बात भी खत्म हो गई। अब इधर जो ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाला है उसको नफा होने की बजाय नुकसान हो रहा है, तो इसका क्या मतलब? उसने ला इलाहा इल्लल्लाह सही नहीं पढ़ा। जब हमने तहकीक की, हमने प्रोब किया उसके अंदर, तो हमें मालूम हुआ कि नहीं भाई वो ला इलाहा इल्लल्लाह सही पढ़ता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह सही पढ़ता रहा है। तो शाफी यहां घेर के लाना चाहता है आपको कि हुजूर फरमाने वाले भी बरहक हैं। ये जो जाकिर हुजूर सल्लल्लाहु का उम्मती है, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाला दुरुस्त है। तो फिर गलती कितनी हुई है? मैंने कहा था दो बातें हैं ना, या ये फजाइल गलत हैं तो या ये करने वाला गलत है, या करवाने वाला गलत है तो या करने वाला गलत है। दो ही बातें, तीसरी तो बात ही कोई नहीं है। अब हमने फैसला कर लिया है कि करवाने वाले भी बरहक हैं तो करने वाला भी सच्चा है, तो फिर काम क्यों खराब हो गया? इसका क्या मतलब है कि करवाने वाला जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का बताने वाला भी बरहक है
اور ذاکر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا بھی سچا ہے، وہ بھی برحق ہے۔ غلطی کہاں ہوئی کہ طریقہ جو ہے وہ برحق نہیں ہے، طریقہ جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ کہا ٹھیک تھا، کہنا کیسے تھا، کب کہنا تھا، کیسے کہنا تھا، اس کی شرائط کیا تھی، وہ پوری نہ ہوئی۔ اللہ بولے جب طریقے کے اندر غلطی ہوئی تو اسی لا الہ الا اللہ سے ہمیں دنیاوی طور پہ نقصان ہو گیا، آخرت کی بات نہیں ہو رہی۔ جس نے لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے پڑھا، ابھی میں نے کتنے فضائل بیان کیے کہ ایک بار پڑھا تو اس کے سارے گناہ معاف، لیکن دنیاوی لحاظ سے وہ اجڑتا گیا اجڑتا گیا اجڑتا گیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے فضائل لیے۔ اب غلطی ذرا پکڑنی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شرم آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے ہم نے کیا لیے؟ فضائل لیے کہ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ ہم نے کیا لیے؟ فضائل لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس یہ فضائل آئے، عاملین کے پاس آئے، کتابوں رسالوں میں آئے۔ ہم نے پڑھے یا سنے کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ ہم نے کبھی نہ پوچھا کہ پڑھنا کینج، ہم نے یہ نہ پوچھا کہ پڑھنا کیسے ہے، کہ پڑھنے کی بھی کوئی شرائط ہوں گی۔ ہم نے صرف یہ سنا کہ یہ پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی، یہ پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ پڑھیں گے تو جہنم سے خلاصی ہو جائے گی، یہ پڑھیں گے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ ہم نے یہ فضائل سنے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ اب پیچھے آئیں اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی۔ رب کیا فرماتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جو ہے دو باتوں کا حکم دے رہا ہے، نماز اور زکوٰۃ، دو باتوں کا حکم ہے نا۔ اب میں قرآن پڑھوں، میں قرآن کسی عالم سے، کسی پیر سے سنوں، یا کوئی عالم یا کوئی پیر مجھے یہ کہے کہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، جاگتے رہیے گا، نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں۔ اللہ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ میں گھر آؤں اور آ کے نماز پڑھنی شروع کر دوں، میں گھر آؤں تو میں آ کے نماز پڑھنی شروع کر دوں۔ اب جب میں پڑھوں تو میں پڑھوں اپنے طریقے سے، تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ وہ نماز ہو جائے گی؟ اب یہ بات آپ کو فوراً سمجھ آ گئی ہے کہ جب حکم اللہ کا لیا ہے، فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کیا ہے، تو طریقہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا پڑے گا، تب نماز ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکم اللہ کا ہو، فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لیں اور طریقہ اپنا ہو، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہر نماز کا رکن جو ہے وہ عین اسی طرح ادا کرنا پڑے گا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کر کے دکھایا۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو نماز کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر۔ نماز کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا، حکم پہنچایا کس نے؟ در مصطفیٰ نے۔ حکم بھی ملا در مصطفیٰ سے، طریقہ بھی ملا در مصطفیٰ سے، لا الہ الا اللہ بھی ملا در مصطفیٰ سے، لا الہ الا اللہ کے فضائل بھی ملے در مصطفیٰ سے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنا کیسے سے، طریقہ کیسے ہے، یہ کسی نے نہیں پوچھا، یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ بس انہوں نے کہا جی چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھی جاؤ، بس جی چلتے پھرتے ہی لا الہ الا اللہ پڑھو، بڑا ثواب ہوندا ہے۔ نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ لیا ہم نے۔ نماز سے پہلے کی شرائط ہیں وضو، پھر وضو کا طریقہ ہے وہ ہم نے لیا کملی والے سے۔ تو ذکر کا بھی طریقہ ہے، ذکر کا بھی طریقہ ہے۔ صرف ہم نے ذکر اور ذکر کے فضائل نہیں لینے، نماز اور نماز کے فضائل نہیں لینے، ہم نے کملی والے سے طریقہ بھی لینا ہے۔ جب یہ مکمل پیکج لیں گے تو نماز سے آج تک کسی کو نقصان ہوا ہے؟ قیامت تک وہ پڑھتا رہے، نماز سے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ نماز چھوڑے گا تو نقصان ہوگا۔ نماز چھوڑے گا، پڑھنے والا ہے تو وہ نماز پڑھنا خدا نہ خاصا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو نقصان ہوگا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ذکر لیا، اللہ کا حکم لیا، ذکر کے فضائل لیے، طریقہ نہ لیا۔
کہ کرنا کیسے ہے، اور نہ اہل ذکر سے پوچھا، اہل علم سے پوچھا جو اس طرح کے مسافر ہیں، جو اس کام کے ماہر ہیں، نہ ان سے پوچھا، بس حکم سنا، فضائل سنے، اپنے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ والو فقیر یہی امت کو بات سمجھا رہا ہے کہ میرا تیرا طریقہ نہ محفوظ ہے نہ مقبول ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لگتا ہے یا شرم آ رہی زیادہ تو یا نیند آ رہی ہے۔ تیرا میرا طریقہ نہ محفوظ ہے اور نہ مقبول ہے۔ کبھی یہ قبول ہو جائے گا، کبھی محفوظ ہوگا، کبھی نفع ہو جائے گا اور کبھی نقصان ہو جائے گا۔ بے نہیں آیت کریمہ کچھ لوگوں نے پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا اور ڈھیروں کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا۔ لوگوں نے لا حول ولا قوت شرائط کے بغیر پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا۔ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھا، کسی کو نفع ہو گیا اور کسی کو نقصان ہو گیا۔ اللہ والو الہامی جو دین ہے یا جو الہامی حکم ہوتا ہے اس میں تو نقصان ہوتا ہی نہیں۔ دین تو سلامتی کا نام ہے، بھلے کا نام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کبھی نفع ہو گیا تو کبھی نقصان ہو گیا؟ یہ تو دنیا کے کام ہے، دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے، کبھی نفع ہو گیا تو کبھی نقصان ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں تو نفع ہی نفع ہے۔ بندہ کرے ذکر تو گھر میں بیماریاں آ جائیں، بندہ کرے ذکر تو بندہ خوشحال ہو تو کنگال ہو جائے، بندہ کرے ذکر تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے، بندہ کرے ذکر اور ککھوں ہولا ہو جائے۔ چار ہی باتیں سکھائی ہیں نا امت کو ہم نے 1 سال کے اندر، تو یہ عقل مانتی ہے کہ تہاڈی کنج من گئی سی؟ پھر تو تسی کم چک کے رکھیا سی، 7ویں گیئر بجائی جاندے پہ ہی موٹر سائیکل ہے، اے بھی پڑھو اے بھی پڑھو، انہیں رسالہ نواں آ گیا روپیے 55 لائے نے، سارے پڑھو، نال ہمسائے نوں بھی ونڈو جا کے ہے۔ یہ تو شافی نے آ کے بند ہے تو آپ کو کوئی عقل آئی ہے کہ بھائی اگر نماز کا حکم ہے تو نماز کے فضائل ہیں، تو پھر نماز کا طریقہ بھی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، بے نہیں اللہ کا ذکر حکم ہے، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں یعنی اجر و ثواب ہے، تو اللہ کے ذکر کا طریقہ نہیں لینا کدھروں؟ ہاں ہوں سمجھ آئی گل؟ کہندے جی شافی اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، شافی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، شافی تمہاری بے وقوفیاں جو تم کر رہے ہو ان بے وقوفیوں سے روکتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم، نماز کا حکم لیا کملی والے سے، نماز کے فضائل لیے کملی والے سے، تو طریقہ میرے تیرے پیر کا چلے گا، طریقہ بھی کملی والے کا چلے گا۔ یہ اصول ہو گیا نا۔ تو اب جب ذکر سب سے بڑا کون سا ہے؟ بلا ذکر اللہ اکبر، نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، تو اس کا طریقہ کملی والے سے لیا ہے۔ تو جو ذکر تسبیح و تحلیل ہم کرتے ہیں حکم اللہ کا وہ ملا کملی والے سے، ذکر کا، ذکر کے فضائل ملے کملی والے سے، تو طریقہ تیرے مرشد دا چل جانا سی، رسالے دا چل جانا سی۔ جب اللہ والو ہم نے اپنا طریقہ اس کے ساتھ لگایا تو ہمیں نفع کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اب ذکر ہے لا الہ الا اللہ، پہلی بار آپ کہو گے لا الہ الا اللہ، اگر کوئی مشرک ہے تو اللہ سارا شرک اس کا، سارے گناہ اس کے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اگر وہ ہماری طرح اہل ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کی زبان کو، اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے، گناہوں کی نجاست دھو دیتا ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ، جب بار بار لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ گے تو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، راہ سلوک آپ کا طے ہوتا جائے گا۔ کتنے بیانات کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی کہ مکی دور سارا کا سارا 2 اذکار ہیں۔ کتنے اذکار؟ 2۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ اٹھتے بیٹھتے باواز بلند کہتے تھے اللہ اللہ اللہ، یوں آوازیں نکالتے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کعبۃ اللہ کی طرف یوں رخ کر کے انگلی اشارہ کر کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیسرا کوئی ذکر نہیں تھا، تب تو درود پاک کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ مکی دور کم و پیش جو 13 سال ہے اس میں یہ 2 اذکار تھے، اللہ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے اللہ اسم ذات، لا الہ الا اللہ نفی اسبات، مرشد کامل مرید صادق۔ جب مرشد کامل نے اپنی صحبت کے اندر نفی اسبات اور اسم ذات یعنی اللہ اور لا الہ الا اللہ 2 اذکار کروائے تو اللہ نے صحابہ کو کیا شان دی کہ ساری دنیا کے کتب غوث ابدال مل کے بھی ایک ادنا صحابی رسول ہے، اس کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو ذکر انہوں نے کون سے کیے تھے؟ اللہ اور لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے ان کو کیا شان جو دے دی؟ ہم نے کیا اللہ اللہ، ہم نے کیا لا الہ الا اللہ، ہم کیا ہوا؟
कुड़ियां घर तलाक लेके आ गई, कारोबार चलता था वो उजड़ गया, आप बिस्तर पे पड़ गए, ठीक है, और आखिरी वक्त ऐसा आ गया कि मुर्तद होने के करीब पहुंच गए, और अगली नस्लें जो है वो नशई, डाकू, लुच्चे, लफंगे जो है वो बन गए कि जिनके घरों में वली पैदा होने थे उनके घरों में नशे करने वाले पैदा हो गए, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, कातल पैदा हो गए। इसका क्या मतलब है कि हमने कहीं गलती की है, हमने मुर्शद की सोबत के बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, हमने मुर्शद की सोबत के बगैर, हदायत के बगैर, तरीके के बगैर जिक्र किया है। सहाबा ने इसमें ज़ात और ला इलाहा इल्लल्लाह हजूर के हाथ में हाथ दे के पढ़ा था या हाथ देते बगैर पढ़े आसी? हाँ, आगे ना लाइन ते होना हुण पता चले। कहते जी असी पीरां फकीरां नूं नहीं मनदे, असी पीरां फकीरां नूं नहीं मनदे। तो सहाबा ने अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह ये दो अज़कार हैं, ये हजूर के हाथ में हाथ दिया है, अपने गुनाहों से तौबा की है, शिर्क से तौबा की, जो साबिका जिंदगी थी, जो भी उनके मज़हब थे उनसे तौबा की है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है। उसके बाद भी जो गुनाह थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मामलात के अंदर भी बैयत ली है, उन गुनाहों को छोड़ा है, उन आदात को छोड़ा है, उन तौर तरीकों को छोड़ा है। फिर कमली वाले के हाथ में हाथ दे के अल्लाह पुकारा है, कमली वाले के हाथ में हाथ दे के ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारा है। और आज का मुसलमान इस कदर बेशर्म हुआ है कि हराम खा खा के असी बलियां बुलियां नु पीरां शीरां नु नहीं मनदे मुंदे है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं फिर पीर क्यों याद आ जाते हैं, फिर अल्लाह के वली क्यों याद आ जाते हैं। कभी दीन पढ़ा होता, कभी कमली वाले की जिंदगी पढ़ी होती, कभी औलिया अल्लाह के बयानात सुने होते, उनकी सोबत में बैठे होते, तेरे ऊपर यह बात मुनकशिफ होती कि सहाबा ने अल्लाह अल्लाह कैसे की थी। सहाबा ने अल्लाह का जिक्र जो है हजूर के हाथ में हाथ देने से पहले किया था, ये बाद में किया था, हाथ दे के किया था, हाथ देने के बगैर किया था। अगर सहाबा ने हाथ में हाथ दिया है तो आज के दौर में भी हजूर के जो गुलाम हैं, जब तक उनके हाथ में हाथ नहीं दोगे जिक्र का नफा दुनियावी नहीं होगा। आखिरत में अल्लाह कुछ अता कर दे तो कर दे, वरना तो जिक्र करता जाएगा, लीरो लीर होता जाएगा। हाँ, समझ आ गया उन सारा कुछ। शम्मा भी आईया ने, चलो शुक्र है कुछ आया है। शम्मा आईया ने, ये शामा आईया ने, मिलते जुलते लफ्ज है ना। कहीं ये ना करो हजरत साहब मैं तो शामा कह रहा, तुम एवं समझते हो कि शर्म आ गई है। मैनू शर्म अजे नहीं आई, मैंने तो अभी भी रसाला पढ़ना है, मैंने तो 15 चैनल अभी भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, मैं सबके बयान सुनता हूं अभी भी। जैसे सहाबा ने जिक्र किया है हजूर के हाथ में हाथ दे के, फिर जो मामलात थे वो जाके बताएं, या रसूलल्लाह मैं ये पढ़ता हूं, मेरी ये कैफियत है, मेरी ये कैफियत है, मेरी ये कैफियत है। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत ज़ैद आते हैं। कौन आते हैं? हजरत ज़ैद आते हैं। या रसूलल्लाह दिल उदास हुआ था, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम पूछते हैं ज़ैद कैसे गुजर बसर हो रही है, कैसे गुजर बसर हो रही है। अब ये क्या हो रहा है? मुरीद की और पीर की मुलाकात हो रही है। जिस तरह हम कहते हैं हाँ भाई ठीक हो, खुश हो, खैर से आए, और सुनाओ कैसे गुजर बसर हो रही है। अर्ज की या रसूलल्लाह दिन में रोजा रखता हूं, तो जो है दिन में रोजा रखता हूं, प्यासा रहता हूं, और मेरा जिगर जो है प्यास से पिघलता है, और रात को आपकी मोहब्बत में तड़पता हूं। नहीं समझ आ रही? या आपको पता चल गया कि आज शाफी फार्म में है, हमारी बिस्ती बड़ी होनी है आज। मैं क्या करता हूं? दिन में रोजा रखता हूं और अपना जिगर पिघलाता हूं, यानी प्यास और गर्मी शदीद इतनी है, सहरा की गर्मी है, और रात आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में जल के गुजारता हूं। अब आगे सुनिएगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ज़ैद सुबह रोजा रखते हो, रात मेरी मोहब्बत में करवटें बदलते हो, जरा जमाने को ये तो बता फिर मिला क्या है, जमाने को ये तो बता कि मिला क्या है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करने के या रसूलल्लाह मैं आसमान को, सातों आसमान को, रब के अर्श को यूं देखता हूं जैसे जमीन पे इंसान एक दूसरे को देखते हैं, यानी अल्लाह ने सारे हिजाबात हटा दिए हैं। या रसूलल्लाह जब मैं निगाह उठाता हूं तो अल्लाह के अर्श को देखता हूं, यानी मेरी निगाह सातों आसमान को चीरती हुई रब के अर्श तक जाती है, और जब मैं निगाह नीचे डालता हूं तो तहत सरा तक जाती है। सारी मखलूक या रसूलल्लाह मेरे ऐसे सामने है, मैं उन्हें पहचानता भी हूं कौन कौन है। या रसूलल्लाह जे इजाजत होवे, जे बदुहा दा मुखड़ा नाराज ना थीवे
تو تھوڑا سا اور عرض کر دوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ یا رسول اللہ میں جنتیوں کو بھی جانتا ہوں, جہنمیوں کو بھی جانتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. یہ بھی معلوم ہے کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے. اور آج کا مسلمان کہتا ہے اللہ کے نبی کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے. غلام جو ہے مرید مرشد کے سامنے اپنا مقام سنا رہا ہے, اور اللہ کے نبی اس امت کی تربیت فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں بدگمان نہ ہو جانا. اپنے مرشد کو, اپنے نبی کو معاذ اللہ اتنا ہلکا نہ سمجھ لینا. سنو, جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. لیکن اس امت کو سمجھ رتی برابر نہیں آئی. عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو, آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑا سا اور بتا دوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ضرور بتاؤ. عرض کی یا رسول اللہ جنت کو دیکھتا ہوں, جہنم کو دیکھتا ہوں, جنت میں کون جائے گا, جہنم میں کون جائے گا, ان کو جانتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. پھر عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا جا اور دس دما, تھوڑا سا اور بتا دوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا اور بتاؤ. یا رسول اللہ میں ان کو بھی پہچانتا ہوں جو حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھ مبارک سے جام نوش کریں گے. جو حوض کوثر سے جام نوش کریں گے ان کو بھی پہچانتا ہوں. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بتا دوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نیچے والا ہونٹ مبارک ایسے کیا, خاموش رہو, خاموش رہو. جب رب نے پردے ڈالے ہیں بس پردے رہنے دو. یہ ہے مرشد, یہ ہے مرشد. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ ایک راز ہے. تو اللہ والوں جیسے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ اللہ کی تو اللہ نے ان مقامات پہ پہنچا دیا, یہ منازل طے کروا دی. آج کے دور میں جو حضور کا غلام ہے, جب اس غلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ اللہ کرو گے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کم پڑھنا ہے, یہ زیادہ پڑھنا ہے, اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے, یہ ذکر رات کو کرنا ہے, یہ رات کے کس پہر کرنا ہے, یہ کس موسم میں کرنا ہے, کتنی تعداد میں کرنا ہے, اس کی شرائط کیا ہوں گی, وہ تمہیں ساری رہنمائی دے گا. جب رہنمائی کے مطابق کرو گے تو انشاءاللہ پھر نفع ہی نفع ہوگا. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, تشخیص کروا لیں, دوائی لکھوا لیں اور یہ نہ پوچھیں کھانی کیسے ہے, تو گھر آ کے پھکے مارو تو پھکے مارنا پھر کی ہوئے گا, ریئیکشن نقصان ہوگا. بے نہیں, ہم نے یوٹیوب سے وظیفے سنے, کتابوں سے پڑھے, پھر ہم نے پڑھ کے پھکے مارے, 1.25 لاکھ دے تے پھکے مار کے تے پھر پٹھے ہی پی گئے. پھر کی ہو گئے, پٹھے پی گئے. وہ کہتے ہیں نا تویز پٹھے پی گئے. لوگوں نو تویز پٹھے پیندے سی, ساڑھے دور چ گیا ہوا ہے کہ ہمیں وظیفے پٹھے پی گئے. لوگ سنا تھا نا وہ جی تویز پٹھے پی گئے نے, ٹھیک ہے نا. ہمیں کیا ہوا, ہمارے مائی بابوں کو, ہماری نوجوان نسل کو بھی بلکہ کیا ہوا کہ ہمارے وظائف ہمیں الٹے پڑ گئے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, اس کو فیس دی, اپنی بیماری کی تشخیص کروائی, پرچی بنوائی, میڈیکل سٹور سے دوائی خریدی, یہ نہیں پوچھا کہ کھانی کیسے ہے. اس کو لا کر جو ہے وہ کہا کہ جلدی کھاؤ, زیادہ کھاؤ تاکہ آرام آ جائے گا. ادھر بھی ہم نے کہا زیادہ پڑھو, زیادہ پڑھو, ہمارے مسئلے جلدی حل ہو جائیں گے. دن میں بھی پڑھو, رات میں بھی پڑھو, حرام کھاتے ہوئے پڑھو, جس حال میں بھی پڑھو, پڑھتے جاؤ تاکہ ہمارے دنیا کے مسئلے جلدی حل ہو جائیں گے. اور کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا زیادہ پڑھو, زیادہ پڑھو, ثواب ہوگا, لیکن معالج سے مشورہ نہیں کیا. تو پھر وہ مریض سے کیا بن گئے, ہسپتال بن گئے. پہلے ایک مرض تھا, ایک مسئلہ تھا, پھر وہ مسئلے سے مسائل بن گئے, پھر وہ خود ہی ایک ہسپتال بن گئے کہ تمام زمانے کی بیماریاں پھر ان کے اندر آ گئی. اب وہ معالج کے پاس جاتے ہیں تو معالج کو سمجھ نہیں آتی, اب وہ خود اپنے اندر جانتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی. پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ پڑھائی چھوڑ کے تو یہ شروع کر لو, یہ پڑھائی چھوڑ کے تو یہ شروع کر لو. یہ تو میرے کریم کا کرم ہے, میرے کملی والے کا کرم ہے کہ اس نے 2023 میں ہمیں حکم جاری کر دیا کہ امت کے اوپر راز کھول دو کہ جب تک شرائط پوری نہیں ہوں گی نفع ہونے والا نہیں ہے. جب تک میرے غلاموں کو درمیان میں لے کر نہیں آؤ گے میرا فیض منتقل ہونے والا نہیں ہے. جو کرنا جی اپنے ڈنڈا دے کرنا چاہیے. تو پھر ہم اس امت نے اپنے بازوؤں پہ جو کچھ کیا ہے وہ اب حقیقت کھل چکی ہے, اب اس کے اوپر ہمیں کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو میری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, بچے ہیں, نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں,
وہ بات کرنے سے پہلے خود ہمیں کہتے ہیں حضرت صاحب میں رجت کا مریض ہوں، تو میری ہنسی نکل جاتی ہے. یہاں بھی آتے ہیں تو میں بلکہ بڑا سنجیدہ بیٹھا ہوتا ہوں. جب وہ بات ہم سے تعارف کرتے ہیں کہ میرا نام ڈاکٹر حامد شافی ہے، میں ملتان سے ہوں فلاں سے، تو وہ بات کرتے ہی حضرت صاحب میں رجت کی مریضہ ہوں، حضرت صاحب میں رجت کا مریض ہوں، تو میں بڑا سنجیدہ بھی بیٹھا ہوں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے. کل تک تو لفظ رجت آپ کو معلوم نہیں تھا، آج تشخیص کر کے بھی بتائے جا رہے ہو کہ میں رجت کا مریض ہوں. سمجھ آ گئی؟ تو الحمدللہ 1 سال کی محنت سے امت کے اندر شعور آ گیا. اللہ والا نقطہ میں نے یہ آج سمجھایا ہے کہ جب ذکر کا حکم اللہ کا کملی والے سے لوگے، فضائل اجر و ثواب کے بارے میں بھی کملی والے سے سنو گے تو طریقہ بھی کملی والے سے ملے گا. اور آج کے دور میں پھر دوسری شرط کیا ہوگی کہ فضائل، حکم، طریقہ اور ساری جو دیگر شرائط ہیں ان سے ملیں گی جو حضور کے غلام ہیں. جیسے صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اللہ اللہ کی تو ان کو نفع ہوا، آج کے دور میں ہم ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ اللہ کریں گے تو ہمیں نفع ہوگا. اور ہم ہاتھ میں ہاتھ کس کے دینے؟ رسالے میں. جیسا بیلنے چ نہیں ہاتھ دے دا، ہم نے رسالے میں ہاتھ دیا، کتاب میں ہاتھ دیا. یا تویز دھاگا کرنے والوں کو مرید ہو گئے، وہ بھی ایسے بے شرم 1 نمبر کے، ایسے بے غیرت 1 نمبر کے. بھائی تمہارا کام تویز دھاگا کرنا ہے، جن نکالنا ہے، تمہارا کام پیری مریدی کے ساتھ کیا ہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے پیری مریدی کے ساتھ؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تویز دھاگا کرنے والے بھی پیر بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ پیر بن گئے. تو امت کا ایک عمومی طور پہ ذہن بن گیا کہ جو تویز دھاگا کرتا ہے، جن نکالتا ہے، شک کرتا ہے، وہ پیر ہوتا ہے. یعنی اب یہ پیر کی تعریف کیا بن گئی ہے؟ جن نکالنے والا، تویز دھاگا کرنے والا. پیر تو اللہ والو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے در پہ انسان کافر جائے تو مسلمان ہو جائے. پیر تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے در پہ بے نمازی جائے تو نمازی بن جائے. پیر تو اسے کہتے ہیں جس کے در پہ جو ہے وہ غافل جائے وہ ذاکر بن جائے. پیر تو اسے کہتے ہیں جس کے در پہ جانور جائے تو انسان بن جائے. ولایت تو یہ ہے، پیری مریدی تو یہ ہے. اب بات تو وہی ہے نا کہ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. اب یہ سودا اب ہم عوام کے سامنے کیسے بیچیں؟ عوام کہتی ہے کہ پیر وہ ہے جو تویز دیتا ہے، پیر وہ ہے جو وظیفے دیتا ہے. عوام کا ایک ذہن بن گیا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ پیر وہ نہیں ہوتا. میں نے کیا بتایا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے در پہ بے نمازی جائے گا نمازی بن جائے گا، کافر جائے گا تو مسلمان ہو جائے گا، غافل جائے گا تو ذاکر ہو جائے گا، جانور جائے گا تو انسان بن جائے گا، گناہ گار جائے گا تو بابا فرید بن جائے گا، شیخ الاسلام بہت زکریا ملتانی بن جائے گا، کوئی کتب بنے گا، کوئی ابدال بنے گا، کوئی غوث بنے گا، کوئی اللہ کے در کا فقیر بنے گا. یہ ہے ولایت، یہ ہے پیری مریدی. میں اب یہ رونا رو رہا ہوں کہ اب ہم یہ سودا کہاں بیچے، کتھے پھڑی لا کے اسی بیچیے. آپ کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا، تویز دھاگا کرنے والوں نے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، ہمارے دروازے بند کر دیے ہیں. آج ہمارے در پہ لوگ آتے ہیں، وہ یہ ذہن بنا کر آتے ہیں کہ تویز دھاگے کے لیے جا رہے ہیں، تویز دھاگے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے ولیوں کا کام، پیروں کا کام، مشائخ کا کام تویز دھاگا تو ہے ہی نہیں. وہ ایک الگ شعبہ ہے عملیات کا، وہ عاملین کا کام ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب بار بار لوگوں نے آ کے تویز دھاگا مانگا تو جو مشائخ تھوڑا بہت پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں طریقت کا کام کر بھی رہے تھے، وہ بھی لگ پڑے تویز دھاگے کے اوپر. کیوں؟ ڈیمانڈ اس کی ہے. اب جو عامل تھے وہ پیر بن گئے. ذرا توجہ رکھیے گا، جو عامل تھے وہ پیر بن گئے، جو پیر تھے وہ عامل بن گئے. قیامت ہے کہ نہیں؟ جو عامل تھے وہ بن گئے پیر، تو جو پیر تھے وہ بن گئے عامل. یعنی الٹ کر دیا سارا نظام ہے. تو پھر اب عوام بیچاری کہتی ہے کہ جی ہم اللہ والا کہاں سے ڈھونڈیں؟ ان کو تو بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ تویز دھاگا کرنے والا. کرو کڑی بھج گئی ہے تو وہ تویز لکھ کے دے گا کہ پتھر تے تھلے رکھو جا کے. ٹھیک ہے، گھر میں لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو جا کے جلا دو، اس کو دبا دو، اس کو لٹکا دو. یہ والا جو کام کرے اس کو پیر کہتے ہیں. تو جو پیر کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، امت یہ سن پہلی بار رہی ہے، جو نوجوان نسل ہے وہ سن پہلی بار رہی ہے. تو اللہ والے وہ ہمارا سودا خریدے گی، وہ خریدے گی. وہ کہے گی اچھا نمازی بن جاتا تو میں اگے نماز نہیں پڑھتا، اچھا ذاکر بن جاتا تو اگے میں ذکر نہیں کرتا، تو مینوں پیر پھڑن کی لوڑ پئی ہے. ہو گئے نا خانقاہوں سے دور. تو ان لوگوں نے اللہ والو جو عوام کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، امت کے اوپر جو ظلم ڈھایا ہے وہ الگ ہے. ان لوگوں نے مشائخ کے دروازے جو ہے عوام کے اوپر بند کر دیے. آج ڈھونڈنے سے بھی کوئی اللہ کا ولی نہیں ملتا، آج ڈھونڈنے سے بھی کوئی اللہ کا ولی نہیں ملتا. کیوں؟ جب ان کی ناقدری ہو رہی ہے تو وہ پس پردہ چلے گئے ہیں. اللہ نے 70 حجابات ڈال دیے ہیں، وہ ہمارے درمیان رہ بھی رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی کوئی نہیں.
ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہمارے گھر کی دیوار ان کے گھر کی دیوار فرض کیا مشترکہ بھی ہے. اللہ نے اتنے ہی جا بار ڈال دی ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں کی بے قدری نہیں ہونے دیتا. حضور کے غلاموں کی اللہ بے قدری نہیں ہونے دیتا. صحابہ کی قبریں ملتی ہیں, کوئی ٹاواں ٹاواں کوئی قبر ملتی ہے, بڑی بھی آپ گنیں گے تو 25 قبریں ہو جائیں گی, 50 قبریں ہو جائیں گی, اس سے زیادہ تو نہیں ملیں گی دنیا میں نا. تو صحابہ کتنے کموں پہ 1.25 لاکھ. انبیاء علیہ السلام کی قبریں ملتی ہیں 8-10 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ملتی ہیں, وہ بھی قیاس ہے, پکی بات نہیں ہے, قیاس ہے. باقی کہاں ہیں؟ اللہ نے اوجل کر دیا تاکہ یہاں پہ آ کے شرک کرنے والے شرک نہ کرے. آج صحابہ کی قبریں جو ہے جگہ جگہ پہ ہوتی, انبیاء علیہ السلام کی قبریں جگہ جگہ پہ ہوتی, تو یہ کیا ہوتے؟ کوئی ہوتے کوٹا لاندا ہوندا, کوئی ہوتے سوٹا لاندا ہوندا, کوئی ہوتے تویز داغا کردا ہوندا, تو کوئی تے کر کے جن کڈن لا پیندا. تو ان قبروں کی, ان ہستیوں کی توہین ہوتی, اللہ نے پردے ڈال دیے. تو اللہ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب کسی چیز کی بے قدری ہوتی ہے یا تو اللہ اٹھا لیتا ہے تو یا پھر اللہ پردے ڈال دیتا ہے. پھر اللہ اسی کے اوپر پردے ہٹاتا ہے جو قدردان ہوتا ہے, جو قدردان ہوتا ہے. ہن اٹ پٹیاں مولوی ملے گا تو اٹ پٹیاں وظیفہ بتانے والا ملے گا. جس طرح میں کہتا ہوں کہ لونڈے لپاڑے جن کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے, وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے, یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں وہ بھی وظیفے بتا رہے ہیں. موٹیویشنل سپیکر ریڈی والے سے لے کے حرم والے بابے تک سب وظیفے بتانے پہ لگے ہوئے ہیں. اور انہی سے پوچھو کہ شرائط کیا ہیں تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس فن کے ماہر نہیں ہے, اس رستے کے یہ مسافر نہیں ہے, لیکن امت کو اپنے ساتھ چلا رہے ہیں. یہ خود بھی مرے ہیں, انہوں نے امت کو بھی گڑھے میں اتار دیا ہے. تو پہلی بات میں نے کیا سمجھائی ہے کہ ذکر کا حکم اللہ کا ملے گا کملی والے سے, فضائل ملیں گے کملی والے سے, طریقہ ملے گا کملی والے سے. اور آج کے دور میں اگلی شرط کیا ہوگی؟ جس طرح صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, پہلے ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے, پھر ہم ذکر کریں گے, تو انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوتا جائے گا, نفع ہی نفع ہوتا جائے گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک امتی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اس کے 99 دفتر اعمال کے کھولے جائیں گے. توجہ رکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ کیا ہے. 99 دفتر 99 دفتر اس کے کھولے جائیں گے. میزان قائم کیا جائے گا, اس کے ایک ترازو کے اندر وہ 99 دفتر رکھے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفتر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا, یعنی اتنا لمبا چوڑا اس کا نظام ہوگا, تا حد نگاہ وہ دفتر جو ہے, وہ رجسٹر جو ہے وہ پھیلا ہوگا. اور سارے کے سارے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے. سارے دفتر, تمام رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے. اور رجسٹر کتنے بڑے ہوں گے؟ تا حد نگاہ, جہاں تک نگاہ جائے گی اتنا ان کا حجم ہوگا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے پلڑے کے اندر ایک چونٹی کے برابر ایک کاغذ ہوگا, چھوٹا سا چونٹی کے برابر, اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. ایک چونٹی کے برابر کاغذ ہوگا, لا الہ الا اللہ, اس پہ لکھا ہوگا. اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا, شور مچ جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہے, جنتی بن گیا ہے, یہ جنت کا وارث بن گیا ہے. ایک بار کہا ہوگا زندگی میں لا الہ الا اللہ. اللہ بولو اتنا قیمتی ذکر ہمیں نفع کیوں نہیں دیا؟ کبھی ہم نے نہ سوچا, کبھی ہم نے پیروں سے جا کے نہ پوچھا, اور کبھی بچارے پوچھنے والے گئے بھی تو ایسے ایک نمبر کے جاہل پیر تھے, کیوں وہ اس رستے کے مسافر ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا اے بند کر دو تو اے شروع کر دو. پھر وہ بچارے کسی کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی اے بند کر دو تو اے شروع کر دو. وہ 2-3 وظائف بند کرائے, 2 شروع کروائے, 2-4 انہوں نے گھر خود ہی بند کیے تو خود کھولے, 2-4 ہمسایوں نے بند کروائے کھلائے, 2-4 یوٹیوبر نے بند کرائے اور کھلائے. تو جب 5-7 وظائف یوں کیے تو وہ پھنس گئے رجت کے اندر. ہر وظیفے کے اپنے اثرات تھے, انہی اثرات نے ان کو جکڑ لیا. اب اگر انہوں نے ذکر کیا محض اللہ کے لیے تو آخرت میں تو ان کو ثواب اس کا مل جائے گا. دنیا میں انہیں کوئی شے نہیں ملی, بلکہ جو دنیا تھی وہ بھی اجڑ گئی, اور خود وہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ مرتد ہونے کے قریب ان کے اندر سے یہ آواز آنا شروع ہو گئی کہ ہم 20 سال سے اللہ اللہ کر رہے ہیں, ہم 50 سال سے اللہ اللہ کر رہے ہیں, ہماری اللہ سنتا نہیں ہے.
उनकी औलादें उनके सामने बर्बाद हो गई, खेत थे तो वो जिम्मेदारा था तो वो बर्बाद हो गया, कारोबार था तो वो बर्बाद हो गया, घर बार था तो वो बर्बाद हो गया, बीवी है तो वो छोड़ गई, बच्चे है तो वो छोड़ गए, ला इलाज बीमारियों में मुब्तला हो गए। अब वो वजीफे पढ़ते जा रहे हैं और भंवर में उतरते जा रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। अगर किसी के पास जाते हैं बेचारे तो वो उसको क्या कहता है, बस ये अल्लाह की तरफों आजमाइश है ये जी, बस तुसी। अब उनको क्या कह रहा है, मैं बड़ा नेकोकार हां, पता नहीं ये केड़े गुनाह कर दे, इन्होंने अल्लाह के जिक्र तो भी फायदा नहीं होने दिया। उन बेचारों को और जलील किया। तो उनके अंदर तो मायूसी आनी थी कि भाई हम नमाज भी पढ़ते हैं, हमारे घर में कुरान की तिलावत भी है, हम वज़ाइफ भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, तो हमारी बिगड़ी क्यों नहीं बन रही, हमें नफा क्यों नहीं हो रहा, हमारी औलादें हमारे सामने नाफरमान होती जा रही हैं, घर में दीन का माहौल भी है, हमारे बंदे घर के मर्द जो है जमात के साथ भी लगे हुए हैं, फलां खानका से भी जुड़े हुए हैं, हमारा फलां मजहबी शख्सियात के साथ ताल्लुक भी है, इसके बावजूद नफा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन उन बेचारों को कोई रहनुमाई करने वाला ना मिला और धीरे धीरे उम्मत जो है वो रजत में फंसती गई। जब हमने ये राज 2023 में खोला तो अब लोग जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात समझ आ रही है वो डाएं मार मार के रोते हैं कि शाफी साहब आप तो ये कहते हो कि किथे जावा ते मंजी किथे डावा, हूं तो सानू समझ नहीं आती कि किथे जाइए ते मंजी किथे डाइए। जो आप बयान करते हैं हमें ये लगता है कि आप हमें सामने बैठा के जो है वो बयान कर रहे हैं, हमारे घर का सारा जो किस्सा जो है वो बयान कर रहे हैं, या हमारे जो हालात है उनको बयान कर रहे हैं कि हम इसी तरह फंसे हैं और इन पीरों ने जो वो फंसाया है। कुछ हमारी नालायकी थी, बाकी रही सही कसर पीरों ने कर दी। तो अल्लाह सबसे अफजल जिक्र जो मैंने कुरान पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अब ये आ गया हुक्म कि ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसीर करो। तो पहले हमने पकड़ लिया हुक्म को, फिर हम हुजूर अलैहि सलाम से पूछेंगे कि या रसूलल्लाह जिक्र तो कई हैं, जिक्र तो कई हैं, तो इनमें से कौन सा जिक्र सबसे अफजल है या जो मुझे नफा देगा वो मैंने करना है। तो फिर सरकार अलैहि सलाम ने क्या इशा फरमाया कि सबसे अफजल जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम का ज़ाहरी दौर नहीं है, जो हुजूर के गुलाम हैं, अब हम उनके पास जाएंगे, हम कहेंगे कि शेख अल्लाह का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ये मुझे समझ आ गया, मैंने ये कुरान की आयत पकड़ ली है। अब आप मुझे बताएं कि जिक्र अफजल कौन सा है, जिक्र अफजल कौन सा है। अब जब उनको दिल से मुर्शिद मान लेंगे तो वो क्या कहेंगे कि जिक्र सबसे अफजल जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, पर तू ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं करना। समझ आई कि नहीं आई? पर तू ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं करना। अब आपके अंदर एक सवाल आना चाहिए, आप मुर्शिद से पूछेंगे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों ना करूं। तो फिर मुर्शिद बताएगा कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह क्या जो जलाल है उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र पचा नहीं सकता। हजरत मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कभी भी नहीं कर सकता। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कैसे कर सकता हूं। फिर मुर्शिद बताएगा कि पहले तू अल्लाह कहना सीख। क्या कर, अल्लाह कहने सीख। पहले तू अल्लाह का नूर अंदर उतार। अल्लाह इसमें जात का नूर इतना लतीफ है कि काफर भी कह सकता है और 2 साल का बच्चा भी कह सकता है, और जिसकी जान निकल रही है, वक्त निज़ा शुरू होने वाला है, वो भी अल्लाह कह सकता है। ताकतवर भी कह सकता है, नहीफ भी कह सकता है, अनपढ़ भी कह सकता है, पढ़ा लिखा भी कह सकता है, अरबी भी कह सकता है, अजमी भी कह सकता है, मुसलमान भी कह सकता है और काफर भी कह सकता है। जो जिसकी भी जुबान है, हर जुबान के बंदे को कहो कहो अल्लाह, वो कहेगा अल्लाह, और बिल्कुल दुरुस्त कहेगा। क्यों? ये वाहिद अल्लाह का नाम है, यानी इसमें जात जो बिगड़ता ही नहीं, जो बिगड़ता ही नहीं, इसके मानी बदल ही नहीं सकते, आप इसको बिगाड़ सकते ही नहीं है, यही तो इसका मौजज़ा है। अब इसमें जात अल्लाह के कितने हरूफ है? 4, अलिफ लाम लाम छोटी है। अगर कोई इस तरह बोलता है, अल्लाह नहीं बोलता, लिल्ला बोलता है, तो अल्लाह बोलेंगे तो क्या होगा? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान में अल्लाह ही का नूर है, जर्रे जर्रे के अंदर। अगर वो अलिफ हटा देता है तो बाकी क्या रह जाएगा? लाम लाम छोटी है, लिल्ला रह जाएगा। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अगर पहला अलफ भी हटा देते हैं, पहला लाम भी हटा देते हैं, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया? एक लाम और छोटी है। लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।
समझ आ गई? फिर भी वो अल्लाह ही है। अब पहला अलिफ भी हटा दिया, दूसरा लाम भी हटा दिया, अगला लाम भी, तीसरा हर्फ भी हटा दिया, यानी पहला अलिफ भी तो दोनों लाम भी हटा दिए। अब हमारे पास रह गई छोटी हे, छोटी हे रह गई। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, फिर भी अल्लाह ही है। तो ये खालिक़े कायनात का वाहिद नाम है जो बिगड़ सकता ही नहीं है। किसी को भी कहोगे बोल अल्लाह, जो काफिर है वो भी कहेगा अल्लाह। तो मुर्शिद ये समझाएगा कि पहले अल्लाह अल्लाह कर, इसमें जात कर, अल्लाह 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 अल्लाहू 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 हू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू हू अल्लाह। इसकी ज़रबे लगा मुर्शिद पाक, अगर मैं अल्लाह हूँ या हूँ अल्लाह या सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा तो इससे क्या होगा? तो मुर्शिद ये बात समझाएगा कि इसका नूर बड़ा लतीफ है। ये जो जो तू अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, इसमें जात करता जाएगा, तेरी रूह जो है वो लतीफ होती जाएगी, उसके अंदर जो कसाफत है, गुनाहों की जो नजासत है वो मिटती जाएगी, कम होती जाएगी, और तेरी रूह जो है वो हल्की होकर परवास करती जाएगी। वो फिर जो है तैयार हो जाएगी ला इलाहा इल्लल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त करने के लिए। मुर्शिद ये समझाएगा, सोनिया नवा आया है, सोनिया नवा आया है। पहले पे प्ले ग्रुप होता है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह है अल्लाह वालों, ये तो पीएचडी है, बल्कि आज की डिग्री पोस्ट डॉक है। ला इलाहा इल्लल्लाह पे जाकर तो सलूक मुकम्मल हो जाता है, बंदा खुदा तक पहुंच जाता है, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह का कुर्ब जो है उसको अता हो जाता है। तो पहले जिक्र हमने कौन सा करना है? इसमें जात, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या किसी के सिलसिले में है अल्लाहू अल्लाहू हू अल्लाह, जो भी कोई करवाता है। फिर इसके करवाने के तरीके हैं, इसके करने के और करवाने के तरीके हैं। किसी मुर्शिद के पास जाएंगे, वो यूं कहेगा कि अल्लाह 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 अल्लाह, वो यूं करवाएगा। कोई कहेगा कि इधर ज़र्ब लगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई यूं करवाएगा। कोई कहेगा नहीं अल्लाह नहीं करना, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, यानी तू कल्ब से उठा तो रूह पे लाके इसको मार। इधर क्या है? कल्ब, इधर क्या है? रूह। इधर से उठा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो ये कहेगा। कोई ये कहेगा हु से कर, यानी इधर से रूह से उठा, हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह, यानी कोई ये तरीका आपको देगा। ठीक है। कोई आपको ये कहेगा कि जहर नहीं करना, यानी बाबाज बुलंद जिक्र नहीं करना, कल्ब के अंदर करना है, कल्ब के अंदर करना है। कोई आपको कहेगा कि ऐसे नहीं करना, सांसों के साथ करना है, पास एंड फास्ट करना है। तो ये मुर्शिद तय करेगा कि मैं तुझे किस तरह जो है वो सलूक तय करवा सकता हूं। क्यों? जो स्कूल है, सिलेबस उन्होंने देना है, यूनिफॉर्म उन्होंने देनी है, तरीका किनका चलेगा? स्कूल का, तेरा मेरा चलेगा। हमने कहा असी पीरा वगीरा नहीं मानते, असी सिर्फ रसाला मनने। हम यूट्यूब चैनल मानते हैं। क्या मानते हैं? यूट्यूब चैनल मानते हैं। मेरी बड़ी बहन है, लाहौर में होती, तो उन्होंने किसी को मेरा बताया कि ये वाले मामलात हैं, तो आप ना मेरे भाई से जो है वो बात कर लो, तो वो जो भी रहनुमाई करेंगे तो उसके मुताबिक आप चलना, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुना खैर फरमा देगा। तो वो उनको क्या कहने लगी, कहती, उनका नाम लेके मेरी बहन का कहने लगी, उन्होंने वजीफा ही दसना है, तब वजीफे यूट्यूब तो थोड़े पे क्या कहने लगी, उन्होंने वजीफा ही बताना है, कोई पढ़ने के बताना ना, तो यूट्यूब तो थोड़े पे नहीं है। तो मेरी बहन ने मुझे बताया, तो मैंने कहा आज के बाद आपने ये काम नहीं करना। जिसको जरूरत होगी और जिसका हिस्सा अल्लाह ने मेरे दर पे रखा होगा, वो नाक रगड़ता हुआ चल कर आएगा, उसको मेरी कदर होगी। तो मैंने कहा आपने नेकी की, नेकी करके आपने क्या कमाया? खुद भी आप आंखों से गिरी, मुझे भी साथ गिरा दिया आपने। तो मैंने फिर बड़ी बहन माँ की जगह फिर उनकी भी तरबियत की कि आपने आज के बाद इस तरह नहीं कहना। अब अल्लाह उनका क्योंकि ज़हन बना हुआ है, उन्होंने क्या कहा कि वजीफा ही दसना है, तो यूट्यूब तो इन्हें पे ने। तो अब आज मैंने यूट्यूब ही निकाल लिया दरमियान में से, तो यूट्यूब निकलेगी, मुर्शिद आएगा तो काम सीधा होगा, वो अपने तरीके से जिक्र करवाएगा। फिर जब इसमें जात से तमाम लताइफ तेरा सीना मुनव्वर हो जाएगा, जानते रहिएगा गलती कहां लगी, आज गलती पकड़नी है। जब इसमें जात का जिक्र कर करके तमाम लताइफ मुनव्वर हो जाएंगे, सीना मुनव्वर हो जाएगा, तू जाकर बन जाएगा, लताइफ जाकर हो जाएंगे, उनको मकाम फनायत जो है वो नसीब हो जाएगा, उरूज और नजूल उनका मुकम्मल हो जाएगा, और तू साबे कश भी हो चुका होगा उस वक्त तक।
پھر مرشد کروائے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب ضربے لگا لا الہ الا اللہ۔ ہون میں کر لواں تھوڑا جا قریب مائیاں نو، اے بابیاں نو جنہوں نے 3 فٹ دی تسبیحاں پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں، کہ میں جو طریقہ ولیوں کا سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، جس طریقے پہ چل کے کوئی بابا فرید بنا، کوئی سید علی حجویری بنا، کوئی مخدوم صابر پاک بنا، کوئی نظام الدین بنا، کوئی بہاؤالدین زکریا ملتانی بنا، کوئی شاہ رکن عالم بنا، یہ وہ طریقہ ہے۔ یہ اللہ اللہ کر کے یہاں تک پہنچ گئے اور تم قبر میں پہنچ گئے، پیچھے سارا خاندان رجت میں پھنسا دیا، تم نے کیا کمایا ہے؟ فرق کیا ہے کہ انہوں نے اللہ اللہ کی ہے مرشد پکڑ کے، اور تو نے اللہ اللہ کی ہے مرشد کی، اللہ کے ولیوں کی توہین کر کے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ تو رب کا کوڑا برسا کہ جب میں مانتا ہوں تو تو نہیں مانتا، اگر تجھے بن مانے ملتا ہے پھر لے کر دکھا، پھر لے کر دکھا۔ پھر سانو کی ملیا؟ رجت۔ کیا ملی؟ رجت ملی۔ پھر ہمیں ملی بیماریاں، پھر ہمیں ملی لڑائی جھگڑے، پھر ہمیں ملی مالی تنگ دستی، پھر ہمیں ملی ذلت، اور ایسی ذلت کہ جس کام کو ہاتھ ڈالو کامیابی نہیں۔ جس کے ساتھ احسان کیا اسی نے ہمارے در پہ آ کے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیا، وہ ذلت اللہ نے پھر دی۔ یہ ذلت کیوں ملی؟ اللہ کی ولیوں کی توہین ہوئی کہ اسی پیراں فقیراں نو نہیں مندے۔ یوٹیوب چینل ہے، جس طرح میری بہن کو کہہ رہی تھی، انہوں نے وظیفہ ہی دسنا ہے، اللہ اللہ ہی دس دیں گے تو یوٹیوب تو تھوڑی پئی ہے۔ تو اللہ بولو اب یہ جو مکمل طریقہ ہے ذکر کروانے کا، پہلے اس میں ذات ہوگا اللہ، اس سے ہمارا بدن، ہماری روح جو ہے رونگٹا رونگٹا اللہ کے ذکر سے منور ہوگا، نور سے منور ہوگا، ہمارا ایک ایک خلیہ جو ہے وہ ذاکر ہو جائے گا۔ اب ہماری روح، ہمارا بدن جو ہے وہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ جو انوار و تجلیات لا الہ الا اللہ کے ہیں وہ ان کو برداشت کرے گا، اپنی ذات کے اندر برداشت کرے گا، باہر والوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے ٹوٹی چلا دی۔ کیا کیا؟ ٹوٹی چلا دی، نہ تھلے